وارن بفٹ 5,780 ارب روپیوں کا مالک ہے اور یہ دنیا کا 5واں امیر ترین انسان ہے۔ یہ شخص اس مقام پر آخر کیسے پہنچا؟ کون سا فارمولا تھا جس نے اس کو غربت اور مفلسی کے جال سے آزاد کروا کر سیدھا دنیا کا 5واں امیر ترین شخص بنا دیا؟ اس فارمولے نے نہ صرف وارن بفٹ کی زندگی بدلی بلکہ جس نے بھی اس فارمولے کو استعمال کیا آج ان کی زندگی بدل چکی ہے۔ اس سیکرٹ فارمولے کو دی بفٹ فارمولا بھی کہا جاتا ہے اور آج ہم آپ کو اسی فارمولے کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے، لیکن یہ سیکرٹ فارمولا آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وارن بفٹ ایک بزنس مین ہے۔ ان کو بزنس اور انویسٹمنٹ کے داؤ پیچ بہت ہی کم عمر میں سمجھ آ گئے تھے۔ جب وارن بفٹ صرف 7 سال کے تھے تو ان کو ایک کتاب نے بہت ہی متاثر کیا اور اس کتاب کا نام تھا 1000 ways to make $1000، یعنی $1000 کمانے کے 1000 طریقے۔ جب وارن بفٹ صرف 12 سال کا ہوا تو اس کے سر پر زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کا جنون سوار تھا۔ 12 سال کی عمر میں یہ شخص بہت سارے کام ایک ہی ساتھ کر رہا تھا، جیسا کہ گاڑی دھونا، اخبار ڈیلیور کرنا، یہاں تک کہ یہ شخص چنگم اور کوکا کولا کی بوتلیں بھی بیچا کرتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اپنے دادا کے گروسری اسٹور پہ بھی کام کرتا تھا۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد جو پیسے ملتے تھے ان کو وارن بفٹ فضول چیزوں پر خرچ کرنے کے بجائے پیسے سیو کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک دن وارن بفٹ اپنے بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں رش لگا ہوا ہے اور جو لوگ وہاں اپنے باری کا انتظار کر رہے تھے وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں موبائل بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا وارن بفٹ نے سوچا کہ کیوں نہ اس حجام کی دکان پر تفریح کے لیے کوئی گیم رکھی جائے تاکہ لوگوں کا ٹائم بھی گزر جائے اور اس سے فائدہ بھی ہو جائے۔ وارن بفٹ نے $25 کی ایک استعمال شدہ پن بال گیم خرید لی اور حجام والے سے بات کر کے وہ گیم اس کے دکان پر رکھ دی۔ کیونکہ یہ وارن بفٹ کا پہلا بزنس تھا اس لیے وہ زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھا۔ حیرت انگیز طور پہ پہلے دن ہی وارن بفٹ کی اس گیم سے ہونے والی آمدنی دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس گیم نے پہلے دن ہی وارن بفٹ کو $25 کا منافع دے دیا، یعنی پہلے دن ہی وارن کو اس کے مشین پر لگائے ہوئے پیسے واپس مل گئے۔ اس کے لیے بہت ہی یہ بڑی کامیابی تھی۔ کچھ ہی مہینے وارن بفٹ نے اس ایک ہی باربر شاپ سے کمایا اور پھر سوچا کیوں نہ پورے شہر میں باربر شاپ میں یہ پن بال گیم رکھ دی جائے۔ جو بزنس اس نے $25 سے شروع کیا تھا اب وہ بزنس اس نے $1500 میں بیچ دیا۔ اسی زمانے میں $1500 ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ وارن بفٹ کو اسٹاک خریدنے میں بہت دلچسپی تھی، لہٰذا 12 سال کی عمر تک وہ اس نے جو بھی کمایا تھا اسٹاک میں انویسٹ کر دیا۔ 14 سال کی عمر میں آج کل کے جو طالب علم اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہوتا ہے اس عمر میں وارن بفٹ نے ایک زمین بھی خرید لی تھی۔ اب وارن بفٹ کو بزنس اور انویسٹمنٹ سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ اس نے کالج چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لیا، لیکن اس کے والد نہ مانے اور وارن بفٹ کو اپنا کالج جاری رکھنا پڑا۔ پھر ایسے کئی آئیڈیاز وارن بفٹ کے دماغ میں آتے رہے اور وہ ان کو عملی شکل دیتا رہا۔ وہ اسٹاک اور بزنس میں اپنا پیسہ لگاتا رہا اور اپنی دولت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ آج وارن بفٹ دنیا کے بہترین انویسٹر میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں وارن بفٹ کے فارمولے کی طرف۔ وارن بفٹ نے کامیاب ہونے کے 2 فارمولے بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، یا تو ٹی وی دیکھتے ہیں یا فارغ بیٹھے رہتے ہیں یا پھر فالتو کاموں میں اپنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ وارن بفٹ کہتے ہیں کہ وہ اپنا 80% وقت کتابوں میں لگاتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں کسی کامیاب انسان کا پورا نچوڑ موجود ہوتا ہے جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ وارن بفٹ کہتے ہیں 100 یا 200 نہیں بلکہ صرف ایک ہی بک پڑھنے سے ان کی پوری زندگی تبدیل ہو۔ دوسرا فارمولا وہ بتاتے ہیں کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو ذہانت میں آپ سے بہت بہتر ہوں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ یقیناً ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کی صحبت یقیناً آپ کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ 2 فارمولے اپنا لیے تو کامیاب شخص بننے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔